کا سوال یہ تھا کہ میں جو ہے وہ خود ایک سنی فیملی سے ہوں اور مجھے جو ہے وہ جو ایک شخص پسند ہیں وہ اہل تشیع فیملی سے ہیں، گھر والے نہیں مان رہے ہیں اس طرح. دیکھیے اصل چیز نکاح میں اور شادی میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک، رسول کی رسالت کو مانتا ہو، قرآن کریم کی حقانیت پر اس کا ایمان ہو، معاد پر اس کا ایمان ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہو. یہ شرائط ہیں اسلام کی. اگر اسلام کی ان شرائط پر کوئی بھی مسلمان پورا اترتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے اندر اہل البیت علیہ السلام کا بغض نہ ہو. یہ شرط سب سے امپورٹنٹ بات. اگر یہ دو شرائط موجود ہوں تو ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. اب چاہے اس کا فرقہ کچھ بھی ہو، اس کا فرقہ کچھ بھی ہو. رسول کریم کے دور میں جو اصول کے طور پر ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. باقی جتنی بھی تقسیمات ہیں وہ بات کی ہیں. اس لیے جو ہمارے لیے معیار ہے وہ رسول کریم کی اپنی ذات ہے، ان کی وہ سنت ہے. جو انہوں نے فرامین ہمارے درمیان رکھے ہیں وہ فرامین ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، آپس میں آیا نکاح ہو سکتا ہے. یعنی نکاح کے لیے توحید، رسالت اور معاد پر ایمان شرط ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں وہ نماز پڑھتا ہے. اب باقی چیزیں آپ کے ذاتی اعمال سے متعلق ہیں. اگر آپ کا سٹیٹس ایک طرح کا ہے، آپ آپس میں آپ کی ہم آہنگی ہے، افہام و تفہیم ہو سکتی ہے، ایک اچھے خانوادے کی تشکیل میں دونوں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں، تو پھر شادی کر لیں. شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ جی ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. میرے سے کال ڈراپ ہو چکی ہے. میں ایک علامہ صاحب پچھلے سوال سے ہی مناسبت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو سوال تھا مریم کا کہ میرا وہ جو لڑکا ہے جو بھی ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ واپس آ جائے. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات کے لیے وظیفے پوچھنے چاہیے بھی؟ مثلا کیا آپ زندگی میں ہر چیز کے لیے کن معاملات میں آپ کو وظیفوں کی ضرورت ہے اور کن معاملات میں آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے؟ دیکھیں اصل میں وظیفے کا جو غلط تصور ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے شاید نہ ہو، بہتر آپ کیا ان معاملوں میں وظیفے ٹھیک ہے؟ ان کو وظیفے کی جگہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے لڑکا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو وظیفے سے فرض کریں آپ نے اس کو پھونک ماری، وہ سحرزدہ ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہو، اور اس کے بعد اس نے 2 منٹ کے لیے آپ کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، اگلے دن وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی جو چیز اہم ہے وہ آپ کی ذہنی ہم آہنگی، قلبی ہم آہنگی اور آپ کے مزاجوں کے اندر ہم آہنگی ہے. اگر یہ ہے اور واقعاً وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر وہ نکاح کریں. ورنہ اس طرح کے ٹوٹکوں کے ذریعے سے اگر آپ جڑنا چاہیں 2 دن آپ جڑیں گے، ساری عمر روئیں گے. وہ کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اور اذکار اور یہ جو وظائف ہیں، ان وظائف کا یہ رول ہے ہی نہیں. یہ آپ نے ہندوؤں سے لیا ہے، آپ نے غیر مسلموں سے لیا ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہیں اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، ائمہ ہدی علیہ السلام اور اہل البیت کا دیا ہوا کلام جو زبان عصمت سے ان تک پہنچا ہے. اور وہ چیزیں انسان کے اخلاق، اس کی روح، اس کے باطن کو سدھارنے کے لیے ہیں. اگر 2 سدھرے ہوئے لوگ ہوں تو کبھی ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوتا. سدھرے ہوئے نہ ہوں تو آپ اس طرح کے ٹونوں، جادو اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے کبھی بھی ان کو سدھار نہیں سکتے. خوبصورت. میں کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی